آج ہم بتائیں گے کچھ ایسی راز کی باتیں ہیں۔ آپ کا ستارہ چمکائے گا آپ کی قسمت کا ستارہ۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے خاص دن ایک خاص تاریخ میں پیدا کیا، اور جس لمحے انسان پیدا ہوتا ہے اس کی زندگی، اس کی موت، ناکامی، کامیابی، روزی روٹی لکھ دی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک برج منسوب کر دیا جاتا ہے، جس کے ذریعے پتہ چلتا ہے آپ کو زندگی میں ترقی کے لیے کیا کرے کیا نہ کرے، اور یہیں سے ملتا ہے ہمیں وہ ستارہ جو چمکائے گا آپ کی قسمت کا ستارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 20 اکتوبر بروز جمعہ۔ آج کا دن کیسا رہے گا؟ ایریز یعنی برج حمل۔ وقت یوں ہی کھڑا نہیں رہے گا، زندگی ایک سفر کا نام ہے جو آپ کو کہیں نہ کہیں لے کر ہی جائے گا۔ اگر آپ اپنی مرضی کی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں تو باقاعدگی سے محنت کو اپنا معمول بنا لیں۔ کامیاب ہونے کا سب سے بہترین فارمولہ یہ ہے کہ آپ جب بھی ناکام ہوں صرف ایک بار مزید کوشش کر لیں۔ شکست آپ کو صرف اس وقت ہوگی جب آپ کوشش چھوڑ دیں گے۔ سورہ رحمان کی تلاوت باقاعدگی سے سنا کریں، اور اس سے آپ کو ذہنی سکون بھی ملے گا، اور یہ بے شمار جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ ٹورس یعنی برج ثور۔ ہر دن میں 1440 منٹ ہوتے ہیں، گویا قدرت ہر روز آپ کو $1440 دیتی ہے۔ یہ آپ کے عمل پر منحصر ہے کہ آپ ان میں سے کتنے ڈالر ضائع کر دیتے ہیں اور کتنے ڈالر کسی مفید کام میں استعمال کرتے ہیں۔ قدرت وقفے وقفے سے حساب لیتی رہتی ہے۔ آپ کو صدقہ خیرات کرنے کی ضرورت ہے، اس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کی بھی مشکلات کم ہوں گی۔ کھلی ہوا میں چند منٹ گہرے سانس لینا آپ کے لیے نہایت مفید ہے، اس سے جسم میں موجود خون صاف ہوگا اور آپ فریش بھی لگیں گے۔ جیمنائی یعنی برج جوزہ۔ صرف خیالی پلاس سے کام نہیں چلتا، عمل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ مستقبل اسی کا ہوتا ہے جو حال میں اس کی تیاری کرتا ہے۔ سورج، چاند، ستارے، سیارے، کہکشائیں سبھی حرکت کر رہے ہیں۔ حرکت ہی زندگی کا فلسفہ ہے، تو پھر آپ عمل سے کیوں گریز ہیں؟ اٹھیں، ہمت کریں، خدا آپ کے ساتھ ہے۔ زندگی صرف 10% اس چیز کا نام ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، باقی 90% یہ ہے کہ آپ اس پر کیسا رد عمل دیتے ہیں۔ اگر آپ دماغی کام کرتے ہیں تو دوپہر کا کھانا کم کھایا کریں، ورنہ طبیعت میں سستی آ جائے گی اور کام پر توجہ نہ دے سکیں گے۔ دراصل کھانے کے بعد خون کا بہاؤ معدے کی طرف ہو جاتا ہے اور دماغ کو خون کم ملتا ہے۔ کینسر یعنی برج سرطان۔ اگر آپ اپنی توانائیاں محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی اپنائی جا سکتی ہے۔ جیسے ہی صورتحال واضح ہو جائے تو پھر آپ مناسب حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ بغیر سوچے سمجھے کیے گئے فیصلے اکثر غلط ثابت ہوتے ہیں۔ اپنی ترجیحات کا تعین کریں اور جو کام سب سے پہلے کرنے والا ہے اسے پہلے کریں۔ لگتا ہے کافی عرصے سے آپ نے کسی ضرورت مند کو کھانا نہیں کھلایا۔ اگر واقعی ایسا ہے تو اپنے ارد گرد مستحق لوگوں کو ڈھونڈیں اور حسب توفیق ان کی مدد کریں۔ اگر زندگی میں مقصد اور معنی کی کمی محسوس کرتے ہیں تو خدمت خلق کریں، دوسروں کو خوشی دیں، آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ لیو یعنی برج اسد۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، لیکن اپنی سوچ کو عملی شکل دینا اتنا آسان نہیں، اس کے لیے آپ کو سستی اور لاپرواہی سے جان چھڑانی پڑے گی۔ مناسب منصوبہ بندی کر کے باقاعدگی سے کام کو جاری رکھیں۔ جو شخص کچھ نہیں کرتا اسے بعد میں سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ زندگی میں مقصد اور معنی کی کمی محسوس کرتے ہیں تو خدمت خلق کریں، دوسروں کو خوشی دیں، آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی سنور جائے گی۔ دوسروں کی مدد کریں، قدرت آپ کی بھی مدد کرے گی۔ یہ لازمی نہیں کہ کوئی آپ کو مدد کے لیے پکارے، بلکہ آپ کی آنکھیں ایسے موقعوں کی تلاش میں رہنی چاہیے کہ کسی کو مدد کی ضرورت تو نہیں۔ ورگو یعنی برج سملا۔ کامیابی کسی عمل کو صرف ایک بار کر لینے سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس عمل کو روزانہ دہرانے سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے مستقل مزاجی سے کام کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ اس کی نیت کر لیں۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کو لے کر مت بیٹھ جائیں، اس سے آپ اپنی انرجی اور ٹائم کا بڑا حصہ اسی ایک غلطی پر فوکس کر کے برباد کر دیں گے۔ آپ کو صدقہ خیرات کرنے کی ضرورت ہے، اس سے دوسروں کا بھی فائدہ ہوگا اور آپ کی بھی مشکلات کم ہوں گی۔ لیبرا یعنی برج میزان۔
جب کوئی شخص اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیتا ہے اور اسے اپنے اخلاص پر یقین ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں کچھ بھی ہو جائے وہ اس مقصد کے حصول کا راستہ بنا لیتا ہے۔ آپ میں بھی یہ صلاحیت موجود ہے کہ حالات کی اونچ نیچ کے باوجود آپ مثبت سوچ بنا کر اپنے اہداف حاصل کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ زندگی میں صرف اس لیے آتے ہیں کہ انہیں ان جیسے دوسروں سے بچا جائے۔ دوپہر کا کھانا تھوڑا کھایا کریں، اس طرح آپ خود کو زیادہ چست محسوس کریں گے، ورنہ آپ پر سستی اور غنودگی چھائی رہے گی۔ بہتر حکمت عملی یہ ہے کہ صبح کا ناشتہ بہت اچھا کیا جائے تاکہ دوپہر کو بھوک کم لگے۔ اسکارپیو یعنی برج عقرب، زندگی کیا ہے؟ صرف وقت۔ لہذا اگر آپ اپنا وقت بے معنی کاموں میں ضائع کریں گے تو اپنی زندگی کو ضائع کریں گے۔ کروڑوں لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کی ایک ہی خواہش ہے کہ کسی طرح انہیں دنیا میں رہنے کے لیے تھوڑا سا وقت مزید مل جائے تاکہ وہ چند ایک ایسے کام کر لیں جو وہ پہلے نہ کر سکے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے پاس وقت کی وہ دولت ابھی موجود ہے کہ جس کے لیے ماضی کے بادشاہ بھی ترس رہے ہیں۔ اپنا مطالعہ وسیع کریں، اچھی کتابوں اور اچھے مضامین سے تعلق جوڑیں، اس سے آپ کو زندگی کے مسائل کو سمجھنے اور انہیں حل کرنے میں مدد ملے گی۔ کتاب سے اچھا دوست اور کوئی نہیں ہوتا۔ خوراک میں کالی مرچ کا استعمال کریں، یہ معدے اور جلد کے لیے بھی اچھی ہے اور وزن گھٹانے کے ساتھ ساتھ جسم میں موجود بیکٹیریا کا بھی خاتمہ کرتی ہے۔ سیگیٹیریس یعنی برج قوس، آپ اگلے 5 سال میں کیا کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ان کی فہرست بنا لیجئے، پھر سوچئے کہ کیا آپ کا روزانہ کا شیڈول اس کے مطابق ہے۔ ارے بھائی، یہ خیالی پلاؤ پکانے سے کچھ نہیں بنتا، کام کرنا پڑتا ہے۔ خود کو منظم کیجئے اور اپنی خامیوں کا جائزہ لیجئے، ابھی وقت ہے، کل کو قسمت کا گلہ نہ کیجئے گا۔ کیا آپ ہر سال زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو لازمی طور پر ایکسٹرا دولت کی زکوٰۃ ادا کریں۔ آنے والی مصیبتوں سے محفوظ رہنے کا اس سے آسان طریقہ اور کوئی نہیں۔ ہر وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ گزاریں اور خوب مزے اٹھائیں۔ کیپریکون یعنی برج جدی، آپ کے ذہن میں دوسروں کے لیے بہت سی تجاویز ہیں، آپ ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ ہر انسان تعریف سننا چاہتا ہے، تنقید کسی کو پسند نہیں۔ کسی پر ذاتی حملہ مت کریں۔ اگر آپ کسی کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں تو ڈپلومیٹک طریقہ اپنائیں تاکہ وہ بات سن بھی لے اور اسے پرسنل بھی نہ لگے۔ چھوٹے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، آپ کی ساری ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ اچھی صحت کے لیے متوازن خوراک کا استعمال بہت ضروری ہے، مرغن غذا کبھی کبھار ہی استعمال کیا کریں۔ ایکویریس یعنی برج دلو، آپ اکثر سوچتے ہیں کہ سب کچھ قسمت میں پہلے ہی لکھا جا چکا ہے، اس لیے محنت اور کوشش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کا یہ خیال غلط ہے، کیونکہ قسمت میں یوں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں چیز بغیر محنت اور کوشش سے ملے گی اور فلاں چیز کوشش کرنے سے ملے گی ورنہ نہیں۔ یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، اگر ایک کوشش ناکام ہو جائے تو دوبارہ کوشش کرنے اور ہمت نہ ہاریں۔ یاد رکھیں کہ صدقہ بے شمار مصیبتوں سے آپ کو بچا سکتا ہے، جس میں ناگہانی موت بھی شامل ہے۔ غذائی بے احتیاطی سے ایک وقت بھوکا رہنا بہتر ہے، کیونکہ اگر آپ بیمار ہو گئے تو آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا اور پرہیزی غذا بھی برداشت کرنی پڑے گی۔ پیسز یعنی برج حوت، آپ کسی لیے جی رہے ہیں، آپ اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیں۔ زندگی میں مقصد کا ہونا انسان کو وہ کام کرنے کے قابل بھی بنا دیتا ہے کہ جسے وہ ناممکن سمجھ رہا ہوتا ہے۔ زندگی میں مقصد کا تعین ہر قسم کی مایوسی کا بہترین علاج ہے۔ کسی مادی شے کے حصول سے جتنی خوشی ملتی ہے اس سے زیادہ خوشی اس شے کے حصول کے لیے کی جانے والی کوشش سے ملتی ہے۔ والدین کو خوش رکھیں، ان کے لیے خوشی تلاش کرتے کرتے آپ اپنی خوشی حاصل کر لیں گے۔ اعتدال پسندی سے کام لیں تاکہ صحت کے مسائل پیش نہ آئیں، کیونکہ صحت دولت سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اور روزانہ اپنے آنے والے دن کے بارے میں جانیے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔